آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ اذا وعد اخلف و اذا تمن خان، جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، جب اس کو امانت دی جائے تو امانت میں خیانت کرے گا، اور جب اذا حدث کذب، جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا۔ یہ منافق کی علامت ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے اذا خاصم فجر، جب لڑائی ہو گئی کسی کے ساتھ تو پھر گالیاں دے گا۔ یہ منافق کی علامت ہے۔ جو مدینہ کے منافق تھے ان کا طور طریقہ کیا تھا؟ منافق ذوالوجہین کو بھی کہتے ہیں، دو چہروں والا، لیکن کچھ منافق ایسے ہیں جو نماز کے اندر سستی کرتے ہیں، ان کو بھی قرآن نے منافق کہا ہے۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، اللہ فرماتے ہیں کچھ منافق ایسے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی اختیار کرتے ہیں۔ یہ کس کی علامت ہے؟ منافق کی علامت ہے۔ یراؤن الناس، نماز پڑھتے ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ فجر چھوڑ دی، ظہر عصر مغرب 3 نمازیں پڑھ لی کیونکہ ان میں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ منافق پہلے ایسے کرتے تھے۔ عشاء اور صبح میں اندھیرا ہوتا تھا، پتہ نہیں چلتا تھا کون آیا ہے کون نہیں آیا، تو دن کی نمازیں تھا ذرا پتہ چلتا تھا فلاں بندہ آیا، فلاں بندہ۔ تو یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ فرماتے ہیں اللہ کا ذکر بھی کم کرتے ہیں۔ اور یہ 3 چیزیں ہیں جو قرآن کی آیت سورۃ النساء آیت نمبر 142 کے اندر بیان ہوئی ہیں۔ اللہ رب العزت نے واضح بیان کر دیا ہے۔ ایک ہے نا آپ کی بات، میری بات، رشتہ داروں کی بات، بڑوں کی بات، عزیزوں کی بات، ایک ہے کائنات کے رب کی بات۔ اب یوں سمجھ لیں کہ رب العالمین نے خود مخاطب کر کے کہا کہ یہ ایسا کرنے والا شخص منافق ہے۔ اگر ہمارے اندر یہ چیزیں ہیں تو ہمیں ان کو دور کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے اندر یہ چیزیں موجود نہیں ہیں تو اللہ کی رحمت ہے، اس کا احسان ہے، اگر ہیں تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر صحیح مسلم کی روایت کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں منافق نماز کے اندر جلدی کرے گا۔ صحیح واضح الفاظ ہیں، یہ نہ کہیں کہ قاری صاحب نے آج ہر بندے کو منافق کہا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ برائے اصلاح ہے، تنقید برائے تنقید نہیں ہے، تنقید برائے اصلاح ہے۔ نماز پڑھنے میں جلدی کرے گا اور آنے میں لیٹ کرے گا۔ مسجد میں آنے میں کیا ہوگا؟ گھر میں بیٹھا ہے، کوئی کام نہیں ہے، ایک شخص سویا ہوا ہے، ایک شخص کھانا کھا رہا ہے، یہ اس کا شرعی عذر ہے، اس کو بھوک لگی تھی وہ کھانا کھا رہا ہے، ایک سویا ہوا اسے پتہ نہیں چلا، اگر اس کو اٹھایا گیا پھر بھی اسی میں شمار ہوگا۔ تیسرے نمبر پر ایک شخص سفر میں ہے، وہ شریعت کا مکلف نہیں ہے، شریعت اس پر نرمی کرتی ہے۔ ایک بندہ گھر میں فری بیٹھا ہے، ایک بندہ دکان پر بیٹھا ہے، نہ کوئی گاہک ہے نہ کوئی مسائل ہے اس کے پاس، ایسے ہی خالی بیٹھا ہوا ہے۔ ایک بندہ خالی ہوٹل پہ بیٹھا ہوا ہے، نہ کوئی کام ہے نہ کوئی کاج ہے، خالی بازار میں گھوم رہا ہے، پارک میں بیٹھا ہے، جان بوجھ کے نماز لیٹ کر رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان کی یہ خصلت ہے کہ وہ نماز کے اندر جان بوجھ کر لیٹ آتے ہیں۔ پڑھنی تو ہے نا، اور ایک بندہ نماز بھی پڑھنے آئے وقت پر ادا نہ کرے۔ ایک ہوتا ہے نا انسان، کبھی کبھار ایسا ہو گیا کہ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، انسان سے کمزوری ہے، انسان کمزور ہے، وَقَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، انسان کمزور ہے، لیکن ایک شخص پڑھتا ہی لیٹ ہے، اس کا معمول بن چکا ہے، ہر وقت اس نے لیٹ آنا نماز میں، یہ حکم اس کے بارے میں ہے۔ اب نماز کے اندر خشوع خضوع بھی فرض ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین ھم فی صلاتہم ساہون، نمازوں میں غفلت کرنے والے۔ غفلت کون سے مراد ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فویل للمصلین، ایسے نمازوں کے لیے تو ہلاکت ہے۔ اب ایک شخص نماز بھی پڑھتا ہے پھر بھی ہلاکت ہے، فائدہ اس کی نماز پڑھنے کا؟ سردیاں ہیں، سفر بھی کیا اس نے، وضو ٹھنڈے پانی سے کیا، ٹائم بھی دیا، مسجد میں بھی آیا اور مسجد میں نماز کے اندر کھیلتا رہا، اس کا دھیان کہیں اور جگہ، وہ پورے جسم پر خارج کرتا رہا، وہ اپنے آپ کو سنبھالتا رہا، خشوع خضوع بھی اس کا گیا، اس کا دھیان بھی گیا،
خشوع خضوع رکھنے کے لیے کم سے کم نماز کے اندر انسان کو پتہ تو ہو میں اپنے رب کے سامنے پیش ہوں، بادشاہ کے سامنے پیش ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بندہ ایسے محسوس کرے کہ اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ اگر اسے یہ محسوس نہیں ہوتا کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں، کم سے کم اتنا تو دیکھے نا، اس کا رب تو اس کو دیکھ رہا ہے نا۔ اس لیے نماز بڑا ایک اہم رکن ہے، اسلام کا اہم رکن نماز ہے۔ اگر نماز کے اندر ہی سستی ہے، اگر نماز کے اندر ہی کوتاہی ہے، پہلا سوال نماز کا ہے، اہم سوال ہے۔ عبادات میں سب سے پہلا سوال نماز کا ہے۔ آقا فرماتے ہیں اگر نماز کا سوال ٹھیک ہو گیا، جیسے ایک استاد کہتا ہے یہ سوال لازمی ہے بچوں کو سمجھانے کے لیے، یہ سوال لازمی کرنا ہے، اور وہ سوال ایک بچہ سب سے پہلے سوال کر رہا ہے، اگر اس کا پہلا سوال ہی غلط ہے تو ٹیچر پتہ کیا کرتے ہیں؟ ٹیچر حضرات بھی بیٹھے ہیں، ہم بھی پڑھاتے ہیں، تو ٹیچر کہتے ہیں یار اس نے تو محنت نہیں کی ہوگی، لہٰذا اس کا جو اگلا پیپر ہے وہ اس کو صحیح طریقے چیک نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں چلیں گزارا کر لیتے، جس کا پہلا سوال ہی نہیں آتا، اس کو 50 نمبر کا پیپر ہے، 100 کا پیپر، پہلا سوال جس بچے کو نہیں آیا اس کو آگے بھی اس کے لیے مشکل ہوگا۔ اس لیے عبادات میں سب سے پہلا سوال نماز کا ہے۔ اگر نماز کا سوال صحیح نکل آیا، آقا فرماتے ہیں پھر آگے چیکنگ ہو سکتی ہے، آگے اس کو رعایت بھی مل سکتی ہے۔ اگر پہلا سوال ہی غلط ہے، جس کا جو لازمی سوال ہے وہ بھی غلط ہے اس کا، تو اس لیے ہمیں منافقین کی جماعت میں سے نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العالمین جو سنایا ہے اس پر سب سے پہلے مجھے پھر آپ احباب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔